آج عوام 8 روپے فی یونٹ غالباً ایکسٹرا پے کر رہی ہے اپنے بجلی کے اندر. یہی ہماری حکومت کا چیلنج ہے اور اسی کو ہم انشاءاللہ سرپاس کر کے لوگوں کو سستی بجلی جلد پاکستان کی عوام کو دیں. گوہر اعجاز صاحب چاہے اپنا بھی سپریم کورٹ بنا لینا, پھر بھی ان کی بات کسی کو سمجھ نہیں آنی. اگر 2 گھنٹے پوری قوم 20-30 دن گرمیوں کے 2 گھنٹے پوری قوم لوڈ شیڈنگ برداشت کر لے تو آپ کو 49 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ نہیں کرنی پڑے گی. ہم لوگ ماحول والے نہیں ہیں, ہم لوگ سیریس کام کر رہے ہیں. ابھی بھی اس وقت ایم کیو ایم کی پوری جماعت کے ایم این ایز کی 15-16 ایم این ایز کی ایک ٹیم ہمارے پاس آئی ہوئی ہے اور ہم لوگ آپس کے اندر یہی جو پاور سیکٹر کے معاملات ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں کہ ہمارے کیا کیا پاور سیکٹر کے ریفارمز ہیں جو ہو رہے ہیں جن کی وجہ سے قیمتوں میں کمی آئے گی. اور یہ بات بھی بڑی کلیئر ہے, آئی پی پیز یا نو آئی پی پیز, حکومت کا ایک مصمم ارادہ ہے کہ ہم لوگوں نے بجلی کی قیمتوں کو نیچے کرنا ہے. یہ نواز شریف صاحب کی الیکشن کی کیمپین کا مینیفیسٹو کا حصہ تھا, یہ پرائم منسٹر کی کابینہ کا منشور ہے, یہ 22 کروڑ عوام کا معاملہ ہے. اور الحمدللہ پچھلے 3-4 مہینے میں ہم نے دھرنے اور پریس کانفرنسز اور قوم کو گمراہ کرنے کے بجائے بڑا سیریس سنجیدہ کام کیا ہے. اور انشاءاللہ آئندہ مستقبل کے اندر ہم اپنے پارٹی کا اور اس حکومت کے منشور یعنی قیمتوں کو نیچے لے کے آنے کے اوپر عمل پیرا ہیں اور انشاءاللہ جلدی کر کے دکھائیں گے. ایم کیو ایم کی وفد کا آنے کا مقصد ان کے کنسرنز تھے کہ بجلی کی قیمت زیادہ ہے اور ہم نے ان کے کنسرنز کو ایڈریس کیا. ہم نے ایز پارٹنرز ان گورنمنٹ پرائم منسٹر صاحب کی انسٹرکشن کے مطابق ان کو ایک پوری پاور سیکٹر کی بریفنگ دی اور اس بریفنگ کے ساتھ جو ابھی بھی جاری ہے اور اس بریفنگ کے نتیجے میں بہت سارے معاملات جس کی سمجھ ہماری لیک آف کمیونیکیشن کی وجہ سے شاید نہیں تھی وہ بھی بہتر انداز کے اندر ہو سکے گی. اچھا یہ آپ نے جو اعلامیہ جاری ہوئے اس میں کہا گیا کہ پرانے پاور پلانٹس بند کریں گے, تو یہ 1994 کی پالیسی کے تحت ہوں گے؟ جی ہم لوگ میں اس وقت کسی بھی ڈیٹیل کے اندر بیکاز آف لیگل کمپلیکیشنز نہیں جاؤں گا. ہم تمام ہمارا جتنا بھی آئی پی پیز کا پورٹ فولیو ہے اس تمام پورٹ فولیو کے اندر کہاں اسپیس نکال سکتے ہیں, کس کو ریٹائر کر سکتے ہیں, کس قیمت پہ ریٹائر کریں گے, حکومت کتنا انویسٹ کرے گی, ایکوٹی کتنی لے گی, لونز کتنے ریٹائر کر کے کنزیومر کے اوپر بوجھ کریں گے, یہ تمام چیزوں کو اس وقت اسٹڈی کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ بہت اچھی پروگریس ہے جو آئندہ مستقبل کے اندر عوام کے سامنے آئے گی. سر گوہر اعجاز صاحب جو پہنچ گئے سپریم کورٹ یہ کیس لے کے آئی پی پیز کا, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ گوہر اعجاز صاحب چاہے اپنا بھی سپریم کورٹ بنا لینا, پھر بھی ان کی بات کسی کو سمجھ نہیں آنی. ہماری بڑی کلیئر ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ ارسپانسبل ایک 4 آئی پی پیز کو اٹھا لینا, اس کی بات کرنا کہ اتنے آئی پی پی. میں آپ کو ایک چیز انفارمیشن دوں, آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ہمارا 25 یا 26 ہزار کا لوڈ ہوتا ہے پیک لوڈ, وہ صرف سال میں 85 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے. یعنی آپ کو ان 85 گھنٹوں کے لیے 1835 میگا واٹ کو سسٹم کے اندر 24 گھنٹے 365 دن رکھنا پڑتا ہے اور اس کی کیپیسٹی پیمنٹ کی قیمت 39 ارب روپے ہے. یعنی اگر 2 گھنٹے پوری قوم 20-30 دن گرمیوں کے 2 گھنٹے پوری قوم لوڈ شیڈنگ برداشت کر لے تو آپ کو 49 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ نہیں کرنی پڑے گی. تو یہ زیرو لوڈ شیڈنگ کے اوپر ڈیزائن کیا ہوا سسٹم اس وقت ایک بوجھ اٹھا رہا ہے. اور میں بار بار اس چیز کو کہہ رہا ہوں, کل ایک ہمارے سابق وزیر اعظم نے بھی اے آر وائی کی چینل کے اوپر کہا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹ کا مسئلہ گوہر اعجاز نہیں سمجھا سکا, اس کو سمجھ ہی نہیں ہے. کیپیسٹی پیمنٹ کا سب سے بڑا بوجھ آپ کے روپے کی قیمت 2018 کے بعد گرنا, آپ کے انٹرسٹ ریٹس اوپر جانا اور معیشت کی گروتھ نہ ہونا,
ان 3 وجوہات کی وجہ سے کیپیسٹی پیمنٹ آج 18 روپے ہے، ورنہ یہی کیپیسٹی پیمنٹ کم از کم آج 7 سے 8 روپے یونٹ کم ہوتی. یعنی ہمارا معیشت کا 2018 کے بعد نیچے کی طرف جانا، انٹرسٹ ریٹ اوپر جانا اور روپے کی قیمت نیچے جانا، 100 روپے سے 285 روپے تک گئی. ان کی وجہ سے آج عوام 8 روپے فی یونٹ غالباً ایکسٹرا پے کر رہی ہے اپنی بجلی کے اندر. یہی ہماری حکومت کا چیلنج ہے اور اسی کو ہم انشاءاللہ سرپاس کر کے لوگوں کو سستی بجلی جلد پاکستان کی عوام کو دیں گے.